بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. مضمون: مادی کثافتیں بے حجاب ظہور الہی کی تاب نہیں لا سکتی۔ مطلب، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل گئے تو اللہ تعالی نے ان کو کوہ سینا پر اپنے احکام دینے کے لیے 30 دن تک بلوایا اور پھر مزید 10 دن کا اضافہ فرمایا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو خلوت میں اتنے عرصے تک رہنے سے یکسوئی حاصل ہو جائے۔ جب اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام فرمایا تو ان کے دل میں دیدار کا ولولہ پیدا ہوا اور کمال ذوق و شوق سے موسیٰ علیہ السلام دیدار کے طالب ہوئے۔ جواب میں ارشاد ہوا کہ موسیٰ، یہ مادی کثافتیں میرے بے حجاب ظہور کی تاب نہیں لا سکتی۔ ایک تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو اپنی نارسائی کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ فرمائی۔ اللہ نے انہیں تختیوں پر لکھی ہوئی ہدایات عطا فرمائیں جس میں ہر طرح کی نصیحت اور ہر ضروری بات کی تفصیل تھی۔